احمد صلی علیہ رسول کریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے، ایک جانور ہے ہمارے ہاں، اس کا نام سے ہے۔ اس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں، اکثر فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کے بارے میں بتائیں۔ الجواب حامدن و مسلین اما بعد۔ سے ایک جانور ہے جو چوہے کے مثل اور خاردار ہوتا ہے۔ فارسی میں اسے خار پشت اور پشتو میں شجگے اور عربی میں اسے قنفذ کہتے ہیں۔ قنفذ کی دو قسمیں ہیں، چھوٹی اور بڑی، اور دونوں ہی حرام ہیں کیونکہ دونوں خبائث میں داخل ہیں، اور قاضی خان رد المختار وغیرہ میں قنفذ کو حرام جانوروں میں شمار کیا ہے، اور چھوٹی بڑی قسم کی تفصیل نہیں کی ہے، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں قسمیں حرام ہیں۔ چنانچہ سے جانور یعنی قنفذ مطلقاً حرام ہے، چاہے اوجڑی والا ہو یا بغیر اوجڑی والا ہو، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ بڑے قنفذ کی طرح ایک جانور ہے جس کا نام دلدل ہے، پشت میں اس کو شکون کہتے ہیں۔ تو بعض علماء اس کو قنفذ ہی کی ایک نوع شمار کر کے اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، صرف چھوٹے اور بڑے کا فرق کرتے ہیں۔ جیسے کہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام جاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ قنفذ اور دلدل میں ایسا فرق ہے جیسے بھینس اور گائے میں ہے، یا عربی اور خراسانی اونٹ میں ہے۔ لغت کی عام کتابوں میں بھی دونوں کو ایک ہی نوع شمار کیا گیا ہے، جبکہ بعض علماء اور جدید اہل تحقیق دونوں کو الگ نوع قرار دیتے ہیں۔ قنفذ کو تو حشرات الارض میں سے شمار کر کے حرام قرار دیتے ہیں، اور دلدل کو گھاس کھانے والا حیوان قرار دے کر حلال کہتے ہیں، اور دونوں کے درمیان کئی وجوہ سے فرق کرتے ہیں۔ بعض علماء قنفذ کیڑے مکوڑے اور گندگی کھاتا ہے، جبکہ دلدل گھاس کھاتا ہے۔ قنفذ حوام الارض میں سے ہے، دلدل ایسا نہیں ہے، اور قنفذ ذوناب شکاری ہے، دلدل اس سے مختلف ہے۔ قنفذ کے 5 انیاب ہیں اور دلدل کے 4، یا بعض اہل تحقیق کے ہاں 2 دانت ہیں۔ قنفذ کتے کی طرح پانی پیتا ہے اور دلدل بکری کی طرح پانی پیتا ہے۔ اس اعتبار سے ممکن ہے کہ دلدل کی 2 قسمیں ہوں، ایک قنفذ کی بڑی نوع جو تمام باتوں میں قنفذ کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی گندگی اور کیڑے مکوڑے کھانے میں، حوام الارض ہونے میں، اور کتے کی طرح پانی پینے وغیرہ میں۔ اس لیے دلدل کی اس قسم کا حکم تو قنفذ کی طرح ہوگا، یعنی حرام، اور دوسری قسم دلدل کی وہ اس میں قنفذ کے برعکس حلال جانوروں کی صفات پائی جاتی ہیں، یعنی وہ گھاس کھاتا ہے، حوام الارض میں سے نہیں ہے، ذوناب شکاری نہیں ہے، کتے کے بجائے بکری کی طرح پانی پیتا ہے، اس لیے دلدل کی یہ قسم حلال ہوگی۔ بعض علماء کا یہ قول ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی اس کے بارے میں ذکر موجود ہے، اور حدیث کے اندر حوالہ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیثۃ من الخبائث۔ فتاوی شامی کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 617 پہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ تفصیل موجود ہے۔ اور کفایت المفتی میں ہے کہ قنفذ کی 2 قسمیں ہیں، چھوٹی اور بڑی، اور دونوں حرام ہیں کیونکہ دونوں خبائث میں داخل ہے۔ قاضی خان عبد المختار وغیرہ میں قنفذ کو حرام جانوروں میں شمار کیا ہے، اور چھوٹی بڑی قسم کی تفصیل نہیں کی ہے، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں قسمیں حرام ہیں۔ جو میں نے اوپر ذکر کر دی وہی تشریح کفایت المفتی کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الحظر والاباحۃ، اور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 141 پہ۔ اور اسی طرح فتاوی دارالعلوم زکریا کے اندر مسئلہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ بڑی سے جس کو ہم پشتو میں شکون کہتے ہیں، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرام لکھا ہے۔ وہی حوالہ جو میں نے ابھی سامنے ذکر کر دیا آپ کے سامنے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 141 پہ۔ لیکن بعض لغت کی کتابوں میں دلدل کو جو بڑا ہوتا ہے اس کو شکون کہتے ہیں، اور چھوٹا جس کو قنفذ اور ہم پشتو میں شدگے کہتے ہیں، دونوں کو ایک نوع میں شمار کیا ہے۔
صرف چھوٹے اور بڑے کا فرق بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری تفصیل وہاں پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، فتاوی زکریہ کے اندر بھی ہے اور کفایت المفتی کے اندر بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔